مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بیان چل رہا ہے اور نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، ان سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرأت کو رکھا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو سنتیں ہیں، نوافل ہے، ان کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے قرأت کو رکھا ہے۔ لیکن جو فرض نماز کی قرأت ہے، اس کے لیے ایک مسنون ترتیب یا مسنون مقدار بیان کی گئی۔ ایک آدمی اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ قرأت جب کرے گا سورہ فاتحہ کے بعد تو یہ اس مسنون حد کا خیال رکھے، کوشش کرے، اس سے نماز کی فضیلت اور اجر بڑھ جائے گا۔ وہ مسنون مقدار اس کے پاس ہو، اگر اس کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد ہی نہیں تو پھر تو بہرحال جس قدر حصہ یاد ہو اس کا اہتمام کرے۔ لیکن بہرحال سنت سے ثابت ہے کہ 5 نمازوں میں قراءت کی ایک مسنون مقدار ہے۔ اب وہ مسنون مقدار کیا ہے؟ فجر اور ظہر کے اندر طویل قراءت کرنا، طویل یعنی لمبی قراءت کرنا، یہ مسنون ہے، اور اس کو کہتے ہیں طوال مفصل۔ طوال کے معنی ہی لمبے ہونے کے۔ تو فجر میں اور ظہر میں قراءت لمبی ہوگی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فجر میں امام لمبی نماز پڑھاتے ہیں نا، اور ظہر کی جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی لمبی ہونی چاہیے، اگرچہ ہمارے یہاں اس کا اس درجے معمول نہیں رہا لیکن ہونا اسی طرح چاہیے۔ تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ طوال کی مقدار کیا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سورۃ الحجرات سے لے کر سورہ بروج تک۔ سورہ حجرات کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں، حامیم میں سورہ حجرات۔ اور سورہ بروج کون سے پارے میں ہے؟ آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، والسماء ذات البروج۔ تو اب دیکھیں ایک ترتیب طے ہو گئی کہ سورہ حجرات جیسی صورتوں سے لے کر سورہ بروج جیسی صورت تک یہ طوال والی صورتیں ہیں، یہ لمبی صورتیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی امام فجر میں سورہ حجرات پڑھے، سورہ قاف پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، سورہ مرسلات پڑھے، سورہ نبأ پڑھے، تو یہ مسنون قرأت ہو رہی۔ یا ان سے ہٹ کر شروع کے پاروں میں چلا جائے لیکن وہاں سے اتنی مقدار میں حصہ اٹھائے کہ وہ ان صورتوں کے برابر آ رہا ہے، تو یہ بھی مسنون قرأت ہے۔ اچھا، ظہر کی نماز میں تو امام کی قرأت کی آواز آتی ہے پیچھے؟ نہیں آتی نا، وہ تو سری نماز ہے۔ لیکن اس سری نماز میں امام اہتمام کرے کہ شروع کی 2 رکعتوں میں قرأت لمبی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عصر اور عشاء کی نماز، عصر میں اور عشاء کی نماز کے اندر قرأت جو ہے وہ درمیانی ہے، یعنی معتدل ہے، اور اس کو کہتے ہیں اوساط مفصل۔ اوساط وسط کے معنی ہی معتدل کے۔ اب اوساط مفصل کی حد کیا ہے؟ عصر میں اور عشاء میں سورہ والسماء والطارق سے لے کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی سورہ بینہ، ان صورتوں کو یا اس مقدار میں کہیں اور سے حصہ لے کر کے تلاوت کیا جائے۔ کون کون سی نماز میں؟ عصر میں اور عشاء میں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ابھی عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی گئی؟ سورہ بینہ، ماشاءاللہ یاد ہے، سورہ بینہ پڑھی۔
تو عصر میں اور عشاء میں سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک کی صورتیں یا اس جیسی صورتیں یا اس قدر حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا جائے۔ رہ گئی کون سی نماز؟ مغرب کی۔ مغرب کی نماز میں سب سے مختصر تلاوت ہے، جس کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ قصار قصر کے معنی کمی کے، سب سے مختصر تلاوت ہوگی۔ سورہ بینہ تک کا حصہ تو جا چکا ہے، اب اس کے بعد رہ جاتی ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو سورۃ الزلزال سے لے کر کے سورۃ الناس تک یہ کل بنتی ہیں 16 صورتیں۔ 16 صورتیں۔ تو مغرب کی نماز میں قصار مفصل کا اہتمام ہو، یعنی ان صورتوں میں سے یا اس جیسی صورتوں یا اتنی مقدار میں قرآن کریم کا کوئی حصہ لے کر کے تلاوت کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسنون قرات کی ایک ترتیب ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پیچھے پڑھنے والوں کو اس پر مطمئن اور خوش ہونا چاہیے کہ یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کے معاملات سیکھنے اور سمجھنے میں بڑی غفلت اور کوتاہی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قرات جب ہو گئی، کسی دن اگر امام صاحب نے فجر میں سورہ واقعہ پوری پڑھ لی تو سب کی حالت پیچھے خراب ہو گئی، غصہ بھی آ رہا ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں کہ بھئی اتنی لمبی لمبی نماز ہو رہی۔ تو مسئلہ یہ کہ اس نے تو سنت پر عمل کر کے آپ کو دے دیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ اس سے کم پڑی گئی اور مجھے مسئلہ معلوم ہے، تو کہیں گے یار ہمارے امام صاحب تو خیال کرتے نہیں ہیں اس کا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عذر یا ماحول کی وجہ سے امام اس میں کمی بیشی کرے تو اس کے لیے پوری گنجائش وہاں پر موجود ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد طریق ہے یا مسجد سوق ہے، بازار کی مسجد ہے، راستے کی مسجد ہے، ہسپتال کی مسجد ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہاسپٹل میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 100% مطمئن ہے یا بیچارے ایک ذہنی پریشانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ وہ تو وقت نکال کے آئے ہیں اور نماز پڑھنی ہے۔ امام خود اعتدال کر لے، سمجھ لے کہ بھئی یہ لوگ بیچارے۔ یا مسجد شارع ہے، مین شارع کی مسجد ہے جہاں گاڑی کہتی ہے بھئی 10 منٹ روکوں گا پھر روانہ ہو جاؤں گا، اور وہاں امام صاحب سورہ حدید شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے بھئی جماعت نہیں پڑھو، اپنی اپنی پڑھو، خراب ہو جائے گا معاملہ۔ یا مسجد سوق ہے، یعنی بازار تجارت والی جگہ کی مسجد ہے کہ جہاں مجمع بھی بہت زیادہ ہے، لوگ بمشکل آتے ہیں، اب وہ نماز کے لیے آئے اور لمبی قرات ہو رہی ہے تو مسئلہ۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ اور علماء پر مطمئن ہونے کی آج ضرورت ہے۔ یقیناً انہوں نے ہمارے لیے جس نماز کی ترتیب بنائی ہے، ان کے سامنے پیچھے کے مقتدیوں کی ساری صورتحال ذہن میں ہے، اور ایک میں اکیلا آدمی ہوں۔ میں کہوں بھئی میری ترتیب کے اعتبار سے لمبی ہو یا درمیانی ہو یا مختصر ہو، تو یہ بات بہرحال مناسب نہیں ہے۔ یہ ترتیب سنت ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس پر نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ اس کی وجہ سے نماز کے اجر اور فضیلت میں کچھ کمی آ جاتی۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منفرد۔ کیا کہتے ہیں؟ منفرد۔ اور جو امام کے پیچھے پڑھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی کہتے ہیں۔ امام کے پیچھے تو مقتدی نے قرات نہیں کرنی ہے نا، کسی بھی نماز میں قرات نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ کوئی اور سورت پڑھے گا، صرف تکبیرات جو اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد، یہ مقتدی کے ذمے، لیکن آہستہ آواز میں۔ اسی طرح جو تسبیحات ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی مقتدی پڑھے گا آہستہ آواز میں، لیکن قرات مقتدی کے ذمے نہیں، کسی بھی نماز میں نہیں۔
لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز جماعت سے نکل گئی، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک ساتھی ابھی آئے اور بھائی عشاء کی جماعت ہو چکی ہے، وہ اپنی جماعت اپنی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ قرات زور سے کرے گا یا یہ قرات آہستہ کرے گا؟ دوستو جی ایسا مسئلہ کلی نہیں ہے دوستو، خیال کریں۔ اگر تو یہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں دائیں بائیں لوگ عبادت میں مشغول ہے، جیسے مسجد میں، ابھی کچھ ساتھی اگر باہر نماز پڑھ رہے ہیں تو درس بھی ہو رہا ہے، باقی ساتھی بھی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو حکم یہی ہے کہ یہ کیا کریں؟ اپنی قرات آہستہ کریں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ساتھی آئے اور اکیلے مسجد میں یا گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں کسی کو عذر نہیں ہے، اور یہ عشاء کی یا فجر کی یا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر یہ چاہے کہ میں بھی زور سے قرات کر لوں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ اسی طریقے سے جب نماز ختم ہو جائے تو نماز کے بعد دعا کرنا، اللہ پاک سے مانگنا اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جی فرض نماز کے بعد آیا اجتماعی دعا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آواز سے ہو یا آواز سے نہ ہو، اور اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں اور سب کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ 5 نمازوں میں سے بعض نمازیں ایسی ہے کہ جس کے بعد سنتیں اور نوافل نہیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فجر ہے اور عصر ہے۔ 3 نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ یہ بات تو طے ہے اور سنتیں صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان نمازوں کے بعد خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعا کا اہتمام کیا، لمبی نہیں۔ تو چاہے آپ کی تسبیحات ہے، وظائف ہے یا دعا ہے، یاد رکھیں جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس کے بعد طویل دعا نہیں کرنی ہے۔ سارے معمولات کب پورے کریں گے؟ جب سنتوں سے آپ فارغ ہو جائیں۔ بعض دفعہ یہ کوتاہی ہوتی ہے، لوگ فرض نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں 7 8 10 منٹ اس میں لگا دیتے۔ بھائی یہ عمل خلاف سنت جا رہا ہے۔ سنت ترتیب یہ کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں مختصر شارٹ دعا کر کے اپنی سنتوں کو پورا کریں، پھر تفصیلی دعا ہے، وظائف، معمولات۔ البتہ جس فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فرض ہے، فجر ہے اور عصر ہے، اس کے بعد انسان آزاد ہے کہ تفصیل سے اپنی تسبیحات، معمولات، دعا جو بھی ہے وہ طویل کر لے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کے بعد اب دعا کا کیا حکم ہے؟ فرض کے بعد نفس دعا کا ہونا یہ بھی صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ کئی احادیث ہیں اور یہاں صراحتاً الفاظ موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع الدعاء اجابتاً بعد دبر الصلوات المکتوبات، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی فرض کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ دعا تو ہے، بلکہ اتنی خاص دعا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے فرض کے بعد کی دعا اسرع اجابتاً، وہ سب سے تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دعا بھی ہے، ثبوت بھی ہے، آپ علیہ السلام کا معمول بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ تیسری بات کہ اجتماعی طور پر ہو، جیسے ہمارے ہاں مساجد میں ایک عرف ہے، ایک معمول ہے، ایک طریقہ ہے، اور فجر کے اور عصر کے بعد ائمہ حضرات بیٹھ جاتے ہیں محراب میں اپنا رخ نمازیوں کی طرف کر کے، اور ذرا وقت لگتا ہے، تسبیحات فاطمی پڑھے جاتے ہیں، کچھ دعائیں آہستہ طریقے سے، پھر ہاتھ اٹھا کے سب دعا کر لیتے۔
ظہر عصر اور عشاء کے بعد مختصر دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد کرنا یہ ایک مباح عمل ہے جس کو کہا جائے، ایک جائز عمل ہے، اور اس کو ہمارے علماء نے لکھا کہ ضرورت العباد میں سے ہے. ضرورت العباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بندوں کی ضرورت ہے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم میں سے ہر ساتھی اپنی حیثیت اور اپنی حالت کو دیکھ لیں. میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو آپ اپنے طور پہ کہ کتنے ساتھی ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو فرض نماز کی اہم مسنون دعائیں ہر ایک کو پرسنلی زبانی یاد ہے دوستو؟ بہت کم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا اور ایک دو بس. فرائض کے بعد بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر بیان ہوئی. اب مجھے وہ دعا یاد نہیں ہے، میرے ساتھیوں کو یاد نہیں ہے، مسجد کے 90% مجمع کو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں. تو اب اگر وہ دعا امام پڑھ کے دعا کرے اور ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہم آخر میں آمین کہیں تو یہ ہماری ایک ضرورت پوری نہیں ہو رہی دوست. یہ ضرورت العباد ہے. تو مقتدی امام کی اجتماعی دعا کا پابند تو نہیں ہے، لیکن پسندیدہ امر یہ ہے کہ جب اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے تو اس کی اپنی برکات ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اگر اس میں کوئی مستجاب بیٹھ جائے تو سب کی دعائیں قبول ہو جاتی. یہ مسئلہ ہے. کوئی لازم نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی سختی نہیں. جس طرح کرنے میں سختی نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے روکنے میں یا کسی کو بھگانے میں بھی سختی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا فرض کے بعد اجتماعی طور پر یعنی امام کے ساتھ یہ بدعت ہے، ختم. یہ بندے بمشکل مسجد وقت دے کے آئے ہیں اور یہ نماز کے بعد راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جگہ ملے. وہ 2-3 منٹ اگر یہ دعا میں لگا دے آپ اس سے بھی ان کو محروم کر رہے ہیں. لے دے کے ہمارا کام دین میں اتنا حصہ ڈالنا رہ گیا ہے کہ جی فرض کے بعد دعا نہیں، فرض کے بعد ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. تو بمشکل یہ مجمع مسجد آیا ہے اور ان کو ایک دعا کے عمل کی طرف ترتیب سے لانا ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہمارے اکابر میں سے کہ زور زور سے ہو اور اسپیکر کھول کے ہو اور سنتوں کے بعد بھی ہو. صرف فرض کے بعد مسنون دعاؤں کا تسبیحات کا اہتمام. پھر ہاتھ اٹھائے ہر بندہ اپنے اپنے دل کی دعا مانگ لے برحمتک یا ارحم الراحمین. جس نے پھیر دیا ٹھیک ہے، جو اور کرنا چاہے اور کر لے. اس میں کہاں سختی ہوئی ہے دوست؟ کون سی پابندیاں ہوئی ہے اس کے اندر؟ مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنا اس کو اٹھا دیا گیا. اس سے زیادہ اہم ترین مسئلہ لوگوں کی صحیح نمازوں کے بنانے کا ہے، ان کو معمولات اور اعمال اور مسجد کے ماحول میں لانے کا ہے، ان کو دین کے صحیح علم کے سکھانے کا ہے. اس کی فکر 0% نہیں ہو رہی. اور بس اتنی بات مجھے ممبر سے کرنی ہے کہ بھئی اجتماعی دعا بدعت ہے، ختم. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو دین سیکھیں، علم صحیح کو مستند جگہ سے سیکھنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنا، مستورات پر محنت کرنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہماری مسجد کے نمازی بھائی عبدالجلیل صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.